السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکر ہاشمی، اور ہر مرتبہ کی طرح ہم ویکینڈ پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں تاکہ ہم اپنی تھوڑے لائٹر نوٹ میں اور تھوڑے سے چٹ چیٹ کے انداز میں ہم بات کر سکیں اپنے گزرے ہوئے ہفتے کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کر سکیں ہمارے آنے والا جو ویک ہے اس کے بارے میں اور اس کی اسٹریٹجی کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں پچھلے کافی سارے پروگرامز میں کہ ہم کانفیڈنس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم ڈفرینٹ فیکٹرز کو کنیکٹ کر رہے تھے کانفیڈنس کے ساتھ، اور وہ جو ایک ڈیٹیلڈ کانسیپٹ ہے کانفیڈنس کا کہ ہے کیا، بنتا کیسے ہے، کس کس وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے، چلتا کیسے ہے، لے کے ہم اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اینڈ آل دیز ریلیٹڈ فیکٹرز ہم اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اپنے پینل کے انٹروڈکشن کی جانب بڑھیں، اور ہمارے ساتھ پینل میں ایز یوزول موجود ہیں مس شمائلہ بطول، اینڈ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فرائض جو ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی نبھا رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر تو اپنا کام کر ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ سو ویلکم بوتھ آف یو ان دا شو، اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آج مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے اباؤٹ دا کانفیڈنس تھنگ۔ خواتین و حضرات، ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کس حد تک کنیکٹڈ ہے۔ ایک انرجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اس کو زندگی میں لازمی لے کے چلتے ہیں کہ اچھا کھاؤ، انرجی اچھی رہے گی، اچھا پرفارم کر سکو گے، زندگی میں اچھے رہو گے۔ سو انرجی از دا بیسیکلی کی تھنگ جس کے اوپر ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ سو آج کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس میں انرجی اورینٹڈ چیزوں کو بات کریں گے کہ انرجی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، بٹ میں چونکہ اس میں بہت زیادہ وہ اپنی ناقص چیزیں نہیں ڈالنا چاہ رہے، اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی وانٹ کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے پروفیشنل کے پاس چلیں تاکہ ہم ان سے ڈسکس کریں۔ سو میم، ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز یو، وائی انرجی از امپورٹنٹ، اور انرجی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ ود کانفیڈنس؟ دیکھیں، جیسے ہم ایموشنل کریج کو بیسیکلی ان پروگرامز میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسی کے ریفرنس میں ہم کانفیڈنس کو ڈسکس کریں کہ کیسے کانفیڈنس آپ کے اندر ایموشنل کریج کو بہتر کر سکتا ہے۔ اینڈ اف یو ریممبر دیٹ، تو ہم 2 پارٹس میں اس کو ڈسکس کریں۔ ون از ہو آئی ایم، یعنی میں کون ہوں، اس پہ ہم نے بات کی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وی آر کنیکٹڈ ود آر گراؤنڈز، وی ایکسیپٹ آر ڈارک سیلف، ہمارے جو ویکنیسز ہیں ہم اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں اگر ہم کانفیڈنٹ پرسن کی بات کرتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ پرفیکشن کو اوائڈ کرنا، اور ویلیوز کو فالو کرنا، اور اتھینٹک سیلف کو یعنی کریٹ کرنا، لوگوں کو فالو نہ کرنا، اپنا ایک یونیک سیلف کو اپنا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا۔ پچھلے پروگرامز میں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم بننا کیا چاہتے ہیں، یعنی کانفیڈنٹ ہمیں 2 چیزیں بناتی ہے۔ ایک، مجھے یہ پتہ ہو کہ میرے پاس میں ایز اے پرسن ہوں کون، I am talking about the potential, I am talking about the strengths and weaknesses، کہ وہ کیا ہے میری ایز اے پرسن، میرے پاس کیا ہے رائٹ ناؤ، اینڈ ان دا فیوچر what I want to be، یعنی مجھے بننا کیا ہے پھر۔ سو یہ 2 سوالوں کا جواب انفیکٹ ہمیں کانفیڈنٹ بنانے کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں ایموشنلی کریج پرسن بناتا ہے، جو کہ ہمیں اوائڈنس کی بجائے کنفرنٹ اور کمفرٹیبل کرتا ہے ود دا انکمفرٹیبل فیلنگس۔ ایموشنل کریج اس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ انرجی کی جو آپ نے بات کی ود دا ریفرنس آف کانفیڈنس، تو بہت ہی گہرا تعلق ہے انرجی کا اور کانفیڈنس کا۔ ہم پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کانسیپٹ آج ہم نے انرجی کا دینا ہے، اینڈ ود دا کنیکشن آف کانفیڈنس، تو ہاؤ کین وی میک اٹ ایزی فار دا آڈینس، کیسے ہم ان کو آسانی سے یہ بات سمجھا سکیں کہ یہ جو انرجی کی بات ہم کرنے لگے ہیں، یہ جو قوت کی بات ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم پوٹینشیلز کی بات ہم کرتے ہیں، سو اس کا کانفیڈنس سے کیا تعلق ہے؟ سو اس کا بہت گہرا تعلق ہے، ایسے جیسے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے اس گول کو اچیو کرنا، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے، مجھے امپروومنٹ کی طرف جانا ہے، مجھے اپنی امپلسیوٹی کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے لائف میں کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ رائٹ وے میں اپنی پوٹینشیلز کو یوز کرتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی انرجیز کو، اپنی پوٹینشیلز کو ذرا بڑھا کیسے سکتے ہیں اور رائٹ وے میں چینلائز کرنا۔ دیکھیں، ضرورت مجھے کام پر ہے انرجی کی، لیکن اگر میں کام پہ جانے سے پہلے
گھر میں ایک جھگڑا کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں تو انرجیز میری ہو گئی وہاں پر انویسٹ. صحیح ہے. اب کام پر میرے پاس انرجیز جو ہے نا اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. سو جب اس کی شارٹیج ہوگی تو میرے اندر اعتماد کی بھی کمی ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے, بہترین. سو یہ جو ہماری فزیولوجی ہے, بیکاز ہم عقل ہے محو تماشا کو میں ڈسکس ہی ہم عقل کو, تھاٹس کو, مائنڈ کو کرتے ہیں. بالکل صحیح. So energy is the physical part is very connected, very closely connected to the mental part which is called mind. پرفیکٹ پرفیکٹ. اچھا میم آپ کا میں اس پہ انپٹ چاہوں گا کہ ہاؤ اگین دا کانسیپٹ از دا سیم, آپ کا انپٹ چاہوں گا میں اس پہ. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا بی ہو یو وانٹ ٹو بی, تو یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کا رائٹ بھی ہے اور آپ کی آبلیگیشن بھی ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ آپ اپنے بیسٹ سیلف تک, آئیڈیل سیلف تک, یا جو آپ کا پوٹینشیل ہے اس کو بیسٹ وے میں ایکسپلائٹ کریں اور وہاں تک آپ پہنچیں. اب جب یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اور ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اپنی پرسنل جرنی میں, سوشل جرنی میں, اچیومنٹ کے ریفرنس سے, تو وہاں پہ پھر کچھ گولز ہوں گے ہمارے سامنے جو کہ بڑی کلیئرلی ہم دیکھ سکیں گے. یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک جرنی کی بات ہے. اب اس کے لیے کچھ پرنسپلس ہیں, کچھ اصول ہیں, کوئی ایک روٹ ہے جو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے. وہ جو پرنسپل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو انرجیز ہیں, جو ریسورسز ہیں, جو ٹائم ہے, اس کی وائز ڈسٹریبیوشن کرنی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم رینڈملی اپنے وقت کو نہیں گزاریں گے. ہم جو ہے وہ کیوٹک لائف یا کوئی یوز لیس چیزیں جو ہماری انرجیز کو سیپ کرتی ہیں, خواہ وہ فزیکل لیول پہ ہیں یا سائیکولوجیکل یا ایموشنل لیول پہ ہیں, ہم ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے. یہ چیز ہمیں تھوڑا سا کانشیسلی اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے, انٹینشنلی پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جب کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ ایک گول کو اچیو کرنا ہے, تو پھر ہماری ساری ایکٹیویٹیز یہاں تک کہ ہمارے سوچنے کا انداز بھی اس کے اراؤنڈ ہی پلان ہوگا, اور اس کے اکارڈنگ ہم, جیسے ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے ہر ایریا آف لائف میں کچھ نہ کچھ اچیو کرنا اور وہاں تک پہنچنا, تو پھر ہم نے اپنی سوچوں کو بھی, ایک تو ہمارا کچھ ایکٹیویٹیز ہے نا وہ تو ہم نے کرنی ہی ہے کہ اس کے اکارڈنگ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے, چیزوں کو بڑا کلیئرلی پرائرٹائز کر کے ہم نے پلان کرنا ہے. اپنی سوچوں کو بھی ہم نے فوکس کے ساتھ, کانسنٹریشن کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ذہن میں جو ایسی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل کوئی ایموشنل ایشوز ہیں, کوئی رومینیشن کا پرابلم ہے, کوئی انگزائٹی کے ایشوز ہیں, ہولڈنگ آن ٹو فرسٹریشن, سو مینی تھنگس لائک دیٹ نا, تو ان کو پھر ہم نے اپنی لائف سے نکال کے بہت ہی فوکسڈ اور ایک پلانڈ وے میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس گول کو اچیو. اینڈ ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر چیزوں کو پرائرٹائز اور ان کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے. I would like to add something, جیسے مس نے بات کی کہ سوچوں کو بھی, جب ہم سوچتے بھی ہیں نا تو اس میں بھی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں اس میں تو ڈیفینیٹلی آبزرویبل ہے نا چیز, ہم کھا رہے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں, ہم اینی ایکشن وی آر پرفارمنگ, تو اس میں تو واضح طور پر ہمیں نظر آتے کہ ہمیں انرجی کی ضرورت ہے. بٹ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, when we are thinking, اس میں بھی ہماری انرجی لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ہم زیادہ سوچنے پر انرجی انویسٹ کرتے ہیں اور ہم رومینیشن, ایک وے ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوچوں کی جگالی کرتے رہتے ہیں, سو اس کا واضح طور پر اثر ہماری فزیولوجیکل انرجی پر پڑتا ہے کہ ایک بندہ اگر ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہتا ہے تو وہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے. کتنی سرپرائزنگ سی بات ہے کہ کام وہ یہاں پہ کوئی کر رہا ہے, اس کی انرجی ڈرین ہو رہی ہے, اس کو انرجی یوز کرنی پڑی ہے کہ آل دا ٹائم اف ہی از تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ ان فیکٹ نیگیٹیولی, سو اس کی جو فزیکل انرجی ہے نا وہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے جب بھی ہم کسی ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں, ادھر انزائٹی اور ڈپریشن, تو اس میں واضح طور پر ایکسپرٹ فزیکل مینیفیسٹیشن بھی دیتے ہیں کہ ڈپریشن میں آپ سست ہو جاتے ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا اٹھنے کا اینڈ آل دیٹ. انزائٹی میں آپ بے چین ہو جاتے ہیں, اینڈ وہ جو سوچیں ہیں نا وہ آپ کی انرجیز کو انفیکٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے مس یوز کروا رہی ہے. ہم نے اس کے اوپر تو بات کی کہ انرجیز جو ہیں وہ ہم اپنی کس طرح سے ان کو آرگنائز کر کے لے کے چل سکتے ہیں. مائی کویسچن از دس کہ انرجی آتی کہاں سے ہے؟ لائک انرجی آنا بھی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہاؤ کین یو ورک آن دا تھنگ کہ آپ کی جو انرجی کے ٹینکس ہیں, آپ کی ذاتی انرجی کے ٹینکس وہ بھرے رہیں. ویری گڈ کویشچن اینڈ ویری ایزی آنسر کہ انرجیز
آتی کہاں سے؟ تو دا آنسر از کھانے پینے سے انرجیز آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. خوراک جو ہے وہ ہماری ایک سب سے بڑا ریسورس ہے انرجی کو پروڈیوس کرنے. پراٹھے کھا لینا رات کو یا نہیں ایسی میکڈونلڈ ناٹ ایگزیکٹلی آئی ایم ٹیکنگ دا نیمز بٹ برگرز کھا لینا اور پیزاز کھا لینا, از اٹ دا تھنگ کہ جس سے انرجی آتی ہے؟ اب آتی تو ہے اس سے انرجی, لیکن کیا وہ صحیح انرجی ہوتی ہے یہ سوال ہے. پراٹھا کھانے کے بعد مجھے آپ بتائیں کتنا آپ ایکٹیو ہوتے ہیں جب آپ ایک نہاری, پراٹھا, پائے, ہیوی میل جب لیتے ہیں آپ, انرجی آتی ہے یا جاتی رہتی ہے؟ مطلب میں تو اس کے بعد ہمیشہ سے سست ہو جاتا ہوں. اچھا اس کے اندر تھوڑا سا بیلنس ڈائٹ, تھوڑا سا میں اگر اس کے اندر ایڈ کروں, ہم بیسکلی کوئی وہ مسلز بنانے کی یا کوئی اکھاڑے میں جا کے پہلوانی کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک ہیلدی لائف کو گول کو اچیو کرنے کی بات کریں. یہاں پہ فزیکل, مینٹل, ایموشنل, اسپریچول انرجی ہر چیز ہے جس کو ہم کور کرتے ہیں. اب اگر میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں تو یہاں پہ پھر آپ کے کچھ ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, جس میں ہیلدی ڈائٹ, ٹھیک ہے, ہیلدی ڈائٹ, وقت پہ کھانا, پراپر انٹرولز کے بعد کھانا, نہ اسٹاویشن میں جانا, نہ اوور ایٹنگ میں جانا, ٹھیک ہے. پھر آپ کے منیمم کوئی 45 منٹس کی واک ہے جو کہ ہر ایج گروپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو واک ایکسرسائز کا بھی کچھ ایلیمنٹ ہو, اس کو اپنی لائف میں ایک روٹین میں لے کے رکھنا. منیمم 8 آورس کی رات کی نیند, ٹھیک ہے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ فزیکل تو کچھ چیزیں ایسپیکٹس ہوگی, اس کے علاوہ آپ کی ایموشنل بانڈنگس, آپ کے ہیلدی ریلیشن شپس, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر ایک کنیکشن ود دا ہائی پاور, سرینڈرنس کا جو ایلیمنٹ ہے, ٹرسٹ اینڈ فیتھ, یہ سب چیزیں مل کے کوئی ایک ہمیں کمپاؤنڈ افیکٹ دیتی ہیں جہاں پہ کہ ہمارے انرجی ریزروز یا انرجی ٹینکس کی جو آپ نے بات کی ان کو ہم فل کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور ان میں سے جتنی چیزیں کم ہوتی جائیں گی اتنی ہماری انرجی. اچھا ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 10,000 لوگوں پر ایک ریسرچ کی گئی اور اس میں کوئی 11% لوگوں نے کہا, جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تھرو آؤٹ دا کورس آف دا ڈے کتنا انرجیٹک فیل کرتے ہیں, تو ان میں سے کوئی صرف 11%, 11% لوگوں نے کہا کہ ہم پراپر سفیشینٹ انرجی محسوس کرتے ہیں اپنے کاموں کو کرنے کے لیے. دیٹ مینس کہ 89% لوگ نہیں کرتے. اب یہ وہ چیز ہے جو تھوڑی سی شاید ایلین بھی کانسیپٹ ہے ہماری آڈینس کے لیے, کیونکہ ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے وقت کو, اپنی جو توانائیاں ہیں ان کو کہاں پہ سرو کر رہے ہیں. تو سونر دا بیٹر اس چیز کو کنسیڈر کریں اور پھر پلان کرنے کی طرف. دیکھیں جب ہم ٹینکس کی بات کر رہے ہیں کہ انرجیز کو کیسے ہم ٹینک فل کر سکتے ہیں, کیسے ہم انرجیز کو بڑھا سکتے ہیں, مس نے بہت ہی اچھے انداز سے بتایا کہ بیلنسڈ ہیلدی ڈائٹ سے مراد ٹائمنگز, کیلوری کاؤنٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت ہی مکینیکل ہو جائیں ان سب چیزوں کے حوالے سے, بہت ہی ٹیکنیکل ہو جائیں ان سب چیزوں کے حوالے سے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کھانا جو آپ کو اچھا فیل کروائے کھانے کے بعد, جس کو ڈاکٹر صداقت اکثر کہتے ہیں سستا کھانا کھانا, جس میں ہر وہ چیز ہو جو کہ اپنی ایک ایفیشنسی آپ کو پرووائڈ کر سکے. مس نے واضح طور پر کہا 8 گھنٹے کی نیند رات کی, وچ مینس بہت سارے لوگ کہتے ہیں نیند ہماری پوری ہو جاتی ہے اور وہ دن میں نہیں, اس سے اوائڈ کرنا پراپر, چونکہ ہم جب دن میں سوتے ہیں تو ہمارا موڈ انفلوئنس ڈیفینیٹلی اس سے ہوتا ہے. کچھ تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کسی کی یاد نے مجھے پوری رات نہیں سونے دیا اور صبح پھر وہ 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک سوتے رہتے ہیں. سو اگین دیٹ از ان ہیلدی پیٹرن. سو میم انرجیز تو ہمارے پاس آ گئی. آئی ایم ریئلی سوری, دیٹس اگین اس میں جیسے ایموشنل بانڈ کی بات کی, ون تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایڈ, وہ ہے پرسیپشن. آپ کا نظریہ جو ہے نا, آپ کے نظریات, آپ کا سوچنے کا انداز, جس کے بارے میں انفیکٹ ہمارا پروگرام ہے, اس کو چینج ہونے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کہ اس انداز سے سوچنا جو کہ نیا آئیڈیا ہے انفیکٹ, کہ اپنی انرجیز کو اپنی سیلف کانفیڈنس کے لیے کیسے ہم ہیلپ کر سکیں. سو اگر ایک بندہ پراپر سو رہا ہے, تعلقات میں اچھا ایموشنل بانڈ ہے اس کا, ناراضگیاں کم ہیں اس کے رشتوں میں, لڑائیاں کم ہیں, وہ اچھا واک اینڈ ایکسرسائز کر رہا ہے. واک اینڈ ایکسرسائز سے مراد ہے کہ وہ موومنٹ میں رہتا ہے, وہ اپنی باڈی لمٹس کو ایکسپینڈ کرنا روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے. کیونکہ جب ہم واک کی بات کرتے ہیں, ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, مطلب جمنگ کو اوائڈ کر کے ایک نارمل جو ایک ایکسرسائز یا واک ہوتی ہے, اس سے یو فیل گڈ,
یعنی کیمیکل چینجز آتے ہیں آپ کی باڈی میں اور وہ کیمیکل چینجز آپ کو انرجائز کرتے ہیں. ان فیکٹ دا ریئل کنیکشن ود دا واک اینڈ ایکسرسائز ود انرجی. پرسیپشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بہت ہی واضح طور پر اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری لائف میں ہماری اسٹریٹجی کا بہت رول ہے. بالکل. اگر میں اسٹریٹجک وے میں اپنی ریسورسز کو یوز کروں تو وہ مجھے ڈیفینیٹلی ہیلپ کرے. ٹھیک ہے. اچھا میم میں اسی کویسچن کی طرف آنا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا اس تحسین سے ہم اس پہ انپٹ لیں. میم انرجیز آ گئیں, یوز ان کو کیسے؟ بالکل بالکل, بہت ہی ریلیونٹ بات آپ نے کی. دیکھیں یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہمیں یوزفل اور پروڈکٹیو رہنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ کر لینی چاہیے, جو کہ ہم نے بیسکس پہ بات کی. اب نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں, کہاں استعمال کریں, انویسٹ کدھر کریں اور کدھر نہ کریں. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب کیا میں کوئی یوز لیس آرگیومنٹ میں پڑھنا پسند کروں گی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس میں انڈلج ہونا پسند کروں گی جس کا ان دا لانگ رن یا ایون شارٹ ٹرم بھی ایز سچ کوئی بینیفٹ جو ہے مجھے یا میرے اطراف میں لوگوں کو جو ہے وہ نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ کچھ سوچنے کی, کچھ رک کر ہمیں پلان کرنے کی اور اپنی ویلیوز کے اکارڈنگ چیزوں کو ڈیزائن کرنے کی, رسک بینیفٹ ریشو کو دیکھنے کی, اور پھر اس کے اندر پھر کچھ سٹیپس ہیں جو کہ پلاننگ میں ہم اپنی آڈینس کو ہیلپ کریں گے, کہ جو کہ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو ایک اسٹریٹجی کو بنائیں, اور اس میں پھر بڑی یوزفل ٹپس ہیں جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ڈسٹریبیوشن انرجی کی آپ نے کیسے کرنی ہے. پریورٹی کو ضرور سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم اس نے کہا کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ایگزام کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ایک انٹرویو دینے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے اپنی انرجیز کو ویسٹ نہ کیا جائے. اس سے پہلے نیگیٹو سوچ کے اپنی انرجیز کو ویسٹ نہ کیا جائے. اس سے پہلے کوئی فزیکل کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ آپ کی انرجیز کو ویسٹ کر دے وہ نہ کیا جائے. پریورٹی کو سیٹ کریں کہ آپ کی پریورٹیز لائف میں نیگیٹیوٹی کو انویسٹ کرنے کی ہے انرجیز میں, یا پازیٹیو لائف کو جس میں آپ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکیں, جیسے ریڈنگ, رائٹنگ, اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, انٹریکشنز کو ہیلدی بنانا, واک اینڈ ایکسرسائز کو لے کر آنا لائف میں. کیا آپ اس پہ اپنی انرجیز کو انویسٹ کرنا پسند کریں گے, یا رومینیٹ کرنے پر, لڑائی جھگڑے کرنے پر, پھڈے ڈالنے پر, نیگیٹو منفی سوچوں پر, لوگوں کے بارے میں سڑنے کڑنے پر, کیا ہم اپنی انرجیز کو ادھر لگانا پسند کریں گے؟ سو یہ پریورٹی جو ہے وہ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ویئر آئی شوڈ انویسٹ مائی انرجیز. پرفیکٹ. خواتین و حضرات, اسی بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان سٹیپس کے اوپر بات کریں گے جو خاص طور پہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے میں, ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی ہمیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں. سو ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر. ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم انہیں سٹیپس سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے.
बेचैनी। जी वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, और हम ब्रेक के बाद वापस आए और आज हम जो ब्रेक से पहले हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे उनमें जो एक वाइडर हमारा कॉन्सेप्ट था, अब हम लेके चलना चाह रहे हैं एनर्जी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्फिडेंस के साथ जब हम जोड़ने की बात करते हैं और अपनी एनर्जीज़ को बचा के, एनर्जी शायद अगर इसको पैसों के साथ एक मिसाल उसको दिया जाए कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में पैसों के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा कहाँ पे लगाने हैं कहाँ पे नहीं लगाने, और नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये रहने देते हैं। सो इतना ही ज़्यादा शायद हमें अपनी एनर्जीज़ के बारे में भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, शायद उससे भी ज़्यादा अगेन हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है एनर्जी, कहाँ पे नहीं करनी। सो मैम कुछ स्टेप्स की जैसे आपने ब्रेक से पहले बात की, तो व्हाट आर दोज स्टेप्स जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ में कि अच्छा वेयर टू स्पेंड एनर्जी एंड वेयर टू नॉट। देखिए सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है ना, जैसे हम ब्रेक के जाने से पहले भी बात कर रहे थे। देखें अब अगर हम अपने फ़ोन की बात करें तो फ़ोन पर हम कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत विजिबली और इनविजिबली बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। इस चीज़ को यानी पहला स्टेप कि आप एनर्जी के लेंस से अपनी एक्टिविटीज़ को विजुअलाइज करें कि आप एनर्जी की इन्वेस्टमेंट और उसके खर्च होने, उसके कंजम्पशन, उसके सेफ होने भी सबसे पहला स्टेप ये है कि आप देखें कि आपके जो दिन के टास्क हैं, जो दिन में जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, जो डूइंग है और जो इनविजिबल हैं, जो नज़र नहीं आती, जैसे हम सोचने की बात कर रहे थे, सही, उस पे आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कहाँ पर मैं अपनी एनर्जीज़ को जो है वो वेस्ट कर रहा हूँ। सो दिन में कितनी दफ़ा फ़ोन की बीप पर मैं देखिए, जब आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो वो एक अलग चैप्टर एनर्जी का खोलती है, जो सोच है आपकी किसी दोस्त का मैसेज आ गया है तो हो सकता है वो आपको एक अलग एनर्जी इन्वेस्टमेंट में लेकर जाए। सो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना, ये जानना कि मेरी विजिबल और इनविजिबल एनर्जीज़ कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट हो रही हैं। सबसे पहले इस चीज़ में क्लियर होना, और एनर्जी के लेंस से जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें बहुत ही वाज़िया तौर पर आप को नज़र आना शुरू। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप उसको आइडेंटिफाई जो है वो करके चलें। जी अच्छा, पहले तो जैसे मिस ने कहा आपने असेस कर लिया कि आप कितनी एनर्जी किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, हर एंगल से। अच्छा, उसके बाद जो अगला काम है करने का कि आपने ये देखना है, जो कि आप खुद अपने आप को हमेशा बेहतरीन तौर पे बता सकते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल है क्या, आप बनना क्या चाहते हैं, आप पहुंचना किधर चाहते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ है जो कि वर्थ है इतनी, जिसकी जो डिज़र्व करती है कि आप उसमें एक इन्वॉल्वमेंट रखें, और फिर किस चीज़ को कितना वक्त दरकार है। क्या आप कोई क्राउडिंग अप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारा कुछ एक वक्त में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक थीम जो है, एक लाइफ लॉ जो है कि यू कांट मेक इट ऑल बेटर। सो सब कुछ हर वक्त आप नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आप एग्जैक्टली और उसमें जिसमें कि आप हाउसवाइफ्स को भी देखेंगे, ओवर इंटेलिजेंस होती है, जो चीज़ें आप डेजिग्नेट कर भी सकती हैं वो आप नहीं कर रही होती, क्योंकि आपको शायद फेथ और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, या फिर वो एक परफेक्शनिज्म का भी इशू आ जाता है। तो यहाँ पे फिर चीज़ों को जिसे कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क इज़ नॉट द थिंग ऑफ द डे, ओके, हार्ड वर्क इज़ नॉट समथिंग दैट वी सपोर्ट, ठीक है, कुछ चीज़ों में हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, बट दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। स्मार्टली आपको चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन करना है, प्लान करना है, और किस चीज़ को कितना आपने वक्त और तवानाई फराहम करनी है, इसको सोच के समझ के। और ये थोड़ी सी नई चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे होते हैं जनरली अपनी लाइफ में, हम बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे होते हैं, बाय डिज़ाइन हम चीज़ों को नहीं कर रहे होते। तो अगर आप कुछ वक्त अपने लिए निकाल के इस तरह से स्ट्रैटेजाइज कर लेंगे तो आगे आने वाला वक्त बहुत आसान हो जाएगा, और आपको हर दिन जो है वो अपने गोल से करीब तर करता चला जाएगा। बेहतरीन। आगे नेक्स्ट जैसे अभी प्लान की बात की हमने, आइडेंटिफाई करने की बात की, बात वही है कि जो हम पहले कर चुके हैं कि उसको हम एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आपने प्लान कर लिया, आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं तो, जब आप एनर्जी लेंस से अपने आप को देखना शुरू किया और आपने देखिए इसका कॉन्फिडेंस से इस तरह से ताल्लुक़ बनता है कि आपने कोई स्पीच देनी है कहीं पर और आपने रॉन्ग वे में अपनी एनर्जीज़ को, घर में कोई परेशानी लेकर या रास्ते में उसके खौफ से कि अच्छा पता नहीं मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ ना बंद हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सो आपने एनर्जीज़ को
वेस्ट कर दिया, अब जो एनर्जीज आपको चाहिए उस प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पर फिर आप लैक करते हैं, Lack जिसका कनेक्शन फिर कॉन्फिडेंस से बनता है कि फिर आपको ठीक है। अपने ऊपर एक एतमाद भी होना, वाइजली प्लान करना फिर उस चीज़ को, जब आपने स्ट्रेटजीज बना ली, प्रायोरिटी सेट कर ली, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको प्लानिंग के ज़रिए एग्जीक्यूशन की तरफ जाना सही। आपने, कि फिर उसको, अब जैसे हम फ़ोन की बात कर रहे थे, तो इसको फिर कॉन्शियसली देखना कि मेरी एनर्जीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट हो, जिस कहते हैं ना कि एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी गुजार लेना। सही है। सो आप अपनी एनर्जीज़ के मामले में कॉन्शियस अवेयरनेस को लेकर आते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, और अच्छा अब इसमें मुझे, क्योंकि देखिए एक बंदे ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना हो तो आपने सुना होगा लोगों को कि मुझे एक प्रॉपर नींद लेनी है, इस बारे में, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। सुना है। सो प्रॉपर नींद और प्रॉपर डाइट से मुराद ही ये होती है कि यू विल बिकम एबल टू कंडक्ट द प्रोजेक्ट जो भी आप लेने जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन इज़ द बेसिक थिंग, जिसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं फ़ोन पे बहुत टाइम ज़ाया करती हूँ, मेरी इससे नींद ख़राब हो जाती है, फिर सुबह मूड अपसेट होता है, फिर काम पर दिल नहीं लग रहा होता, फिर ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ऐसी एक पूरा एक चलना शुरू हो जाता है ट्रैक। जब मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मुझे फ़ोन का टाइम जो है वो लिमिटेड कर देना है, मुझे इतना टाइम जो है वो सिर्फ फ़ोन को देखना है, एंड देन फिर एग्जीक्यूशन भी करना शुरू कर दी, पूरा एक प्लान बनाकर, जो सेकंड पॉइंट की हम बात कर रहे थे, फिर वाइजली उसको एग्जीक्यूट भी करना है। अगर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे हेल्प लेने की ज़रूरत लेनी चाहिए डेफिनेटली, और अगर मुझे अपने आप को, अपनी सोचों को ठीक करने की ज़रूरत है तो मुझे वहाँ पर एक्चुअली में एक्शन लेना, एग्जीक्यूट करना इज़ द थर्ड स्टेप। ओके मैम, फोर्थ स्टेप जी, की तरफ अगर इसी move से करें। कनेक्टेड है कि आपने पॉजिटिव्स की तो आपको समझ आ गई कि आपने कहाँ पे अपनी एनर्जी जो है वो स्पेंड करनी है, वाइजली ठीक है। इन्वेस्ट करनी है। अब इसके लिए कुछ चीज़ों को रूल आउट करना भी बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ पे नहीं करनी, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि बिल्कुल सही। कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में, अगर वो आपका हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उस लोड को शेड ऑफ करना है। और वो जो पॉइंटलेस चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले कहा कि कोई पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स है विच आर लीडिंग यू नो वेयर, विच आर गेटिंग नो वेयर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ही है वो, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका एज सच कोई आपको आपके गोल के करीब नहीं लेके जा रही हैं, आपको कहीं डाइवर्ट ही कर रही हैं आपकी बिल्कुल अटेंशन सही। को, तो फिर उन चीज़ों को इंटेंशनली अपनी लाइफ में से निकालना। फिर चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो यहाँ पे उस चीज़ में, जैसे मिस ने भी कहा, हम बहुत ओवरली एंगेज्ड रहते हैं ना, हमारा बहुत सारा वक्त जो है, तो उसमें इट्स द नीड ऑफ द डे कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करें कि हमें डैमेज कितना हो रहा है, हमें फिज़िकल, जो कि हम बिल्कुल। केसेस भी देखते हैं, बच्चों को अजीब अजीब तरह के मसले हो रहे हैं, आपकी कॉग्निशन को, आपकी थिंकिंग को, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं, जेलसीज बढ़ रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं ना। तो फिर उसके अंदर ये है कि आपने एक टाइम लिमिटेड उसको कर देना है। फिर हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल सही। ठीक है। समटाइम्स आपको जैसे बुलिंग हो रही है या कोई नेगेटिविटी का सामना है, तो समटाइम्स नो रिस्पॉन्स इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक सही। है ना। तो ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, क्योंकि वो एक वल्नरेबल सी एज होती है और उसमें आपको यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट वहाँ पे फिर बाउंड्रीज सेट कर लेना और ये समझ लेना कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बात समझनी कि किन चीज़ों में हमने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, हलकान नहीं करना, बिल्कुल ठीक है ना। सही। तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप्स में भी मे बी कोई टॉक्सिक कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपको ट्रिगर कर देता है, सही। तो वहाँ पे फिर अपने रिस्पॉन्सेस को प्लान करना कि मुझे जो है किसी फजूल आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना, या मुझे कोई एक वो जो एक रस्साकशी वाली बात है उसका शिकार नहीं होना। तो इन चीज़ों को वाइजली प्लान करें ताकि ज़िंदगी अपनी भी आसान हो और आपके साथ रहने वालों और की। बल्कि इसमें एक और ऑडियंस के लिए मैं लाजमी बात करना चाहूँगा कि एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जब तक टीवी का टाइम था तो उस पे जो चीज़ें आती थी वो प्रॉपर कहीं से उसमें से चीज़ें सेंसर्ड होके और प्रॉपर Exactly. एक पैटर्न था, एक मेरिट था कि अच्छा इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आ सकती हैं। अब
کوئی ایک بندہ ایک موبائل پہ سنگل ویڈیو بنا کے دنیا میں لاکھوں لوگوں کو اس سے افیکٹ کر سکتا ہے. سو ان دا اینڈ آپ کے ارد گرد ولنریبلٹی جتنی زیادہ ہو گئی ہے چیزوں کی, آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ, اس کے افیکٹ ہونے کے اتنے ہی زیادہ اور آپ کو چانسز سیلف اسٹیم پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ود دا پیسج آف ٹائم نا. اپنے سیلف کی اسٹرینتھ پہ, سیلف اسٹیم پہ فوکس زیادہ آپ کو انٹینشنلی کانشیسلی کرنا پڑے گا, ورنہ پھر آپ اسی رٹ کا شکار جو ہے وہ ہو جائے. دیکھیں اگر ہماری جتنی بھی ٹیکنالوجی اور جتنا بھی ہم پروگریس کر رہے ہیں, سو کہیں نہ کہیں پر ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے. آسانیاں جتنی آ رہی ہیں تو ہم نا لیک کر رہے ہیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی میں. بالکل ایسے. سو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, کھانا ہم کھاتے ہیں, ہم سوتے بھی ہیں, وہ انرجیز تو بڑھ رہی ہیں نا. اب وہ انرجیز کہاں پر انویسٹ ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں, رانگ چینل پر, رانگ وے میں, غصے میں, لڑائی میں, آرگیومنٹ میں. آپ جیسے مستحسین ٹین ایجرز کی بات کر رہی تھی, تو زیادہ تر یہ انرجیز اگر آپ دیکھیں ٹین ایجرز کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو اب ان کی جو باڈی میں, مائنڈ میں انرجیز ہیں تو وہ انویسٹ وہیں پہ کریں گے نا, جو کہ نیگنگ ہے, اسٹبننس ہے, بات منوانا ہے, اڑ جانا ہے, اس طرح کی چیزیں, اور پھر ہم اس کو پھر ایک ڈس آرڈر بن کر سامنے آنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ چائلڈ ریڈنگ کی بات کرتے ہیں, بچوں کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, تو یہ واضح طور پر بچوں کو ضرور یہ ٹریننگ اس کی دیں کہ ان کی لائف میں موومنٹ, ان کی لائف میں انرجی کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. ایک بچہ آل دا ٹائم جو ہے وہ ٹیبلٹ پہ رہتا ہے, آل دا ٹائم وہ موبائل پہ رہتا ہے, اور پھر اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے کرنے کو, اور وہ موبائل سے بھی کچھ انرجیز ہی لے رہا ہوتا ہے. یعنی وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک سنگل ویڈیو بنا کر سب کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ انفلوئنس تو وہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اب وہ چاہے انرجیز بڑھ رہی ہیں یا انرجی ڈرین ہو رہی ہیں, نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو انرجی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اس میں بلکہ مطلب میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کے اینڈ پہ بھی, مطلب ایک ماں جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا پورا دن اماں جو ہیں وہ خود, مطلب میں نے اس کو آنیسٹلی دیکھا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ ماں کی نظریں فون پہ ہیں اور ایسے ایسے کر کے تو وہ بچے کو کھانا بھی کھلا رہی ہیں. سو ایک جو وہ آبزرویشن ہے, تو شاید ہمیں بچوں کے اینڈ پہ تو اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے, شاید پیرنٹس کے اینڈ پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیونکہ ان دا اینڈ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جہاں سے بچہ سیکھ رہا ہے, اور وہ دیٹ از دا فرسٹ ٹائم کہ جہاں سے اس نے اپنی زندگی کو آگے لے کے پیرنٹس میں چلنا. سب سے زیادہ جو انرجی انویسٹمنٹ ہے نا وہ لو پر, کیئر پر, ایکسپریشن پر لگانی چاہیے. پیرنٹس اپنی انرجیز موسٹلی, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ ایوری پیرنٹ, موسٹلی پیرنٹ جو ہے نا وہ اپنی انرجیز زیادہ کنٹرولنگ پر لگاتے ہیں. دے وانٹ کہ ان کا بچہ جو ہے نا بالکل ویسا ہو جیسا وہ چاہتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ان کنٹرول رکھنا چاہتے ہو, بٹ اس سے obsessed نہیں ہونا ہے. سو جب آپ اپنی انرجیز کو اس obsession سے ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی اب اس کی زندگی میں ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہم چاہ رہے ہیں, اینڈ اس خواہش میں آپ اپنی لائف کو جو ہے نا وہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اب اگر آپ کا بچہ آپ کے پسند کا رسپانس نہیں دے رہا تو یو کین ٹرین ہم اور ہر, بٹ اگر آپ اس پہ انوائنس کا شکار ہو جاتے ہیں, اس پہ غلط باتیں ان کو کہتے ہیں, اس پہ خود سڑن کڑن میں رہتے ہیں, اس پہ آپ ان کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں, تو یہ وہ انرجیز ہیں جو آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں. بالکل یہ رانگ وے میں انویسٹمنٹ. ہاں, یو کین امینڈ یور پیٹرن, یو کین چینج یور وے آف ڈیلنگ, یو کین امپروو یور پیرنٹنگ. ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ایسے ہیں جس پہ امپروو کیا جا سکتا ہے. تو اپنی رائٹ انرجیز ادھر لگانا کہ انسٹیڈ آف سڑنا کڑنا, تانے دینا, طنز دینا, انسٹیڈ آف ناراضگیاں پالنا, غلط باتیں کہنا جس کا ریگریٹ بعد میں پیرنٹس کو, وہ امپروو کر سکتے ہیں. وہ اپنی انرجیز کو سیو کر کے اس کی ٹریننگ میں سرو کر سکتے ہیں کہ جی میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا ہے, غصے سے بھی نہیں مان رہا, ترنوں سے بھی نہیں مان رہا, نوازشیں کرنے سے میں اس کو اس کی فیوریٹ چیزیں دلا رہا ہوں اس پہ بھی نہیں مان رہا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. اور دیکھیں بیسکلی جو آپ نے بات کی نا, تو وہ تو ایک پرنسپل ہے نا, ایک رول ہے, اور وہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. ہم کسی ایک خاص ایج گروپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, وہ ایک صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے چیز تھی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عمر کے اندر, کسی بھی آپ عمر کے حصے میں ہیں, اس چیز کو پلان کر لینا ہی سمجھداری ہے. وائزلی آپ نے اپنے انرجی ریزروز پہ ایک تو کام کرنا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں کہ اپنے انرجی ریزروز کو
آپ نے جو ہم نے بیسکس بتائیں, جو پلرز بتائے ہم نے کچھ موڈ مینجمنٹ میں, جس کے آپ کا فوڈ, سلیپ, آپ کی موڈ مینجمنٹ, ریلیشن شپس, اسپریچول بانڈنگ, آپ کا کھانا پینا, یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, واک ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ پھر وائزلی سیکنڈ اسٹیپ اس میں یہ ہے, اور وہ ہر ایج گروپ پہ اپلائی ہوگا, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, آپ وہ بچے ہیں, ٹین ایجرز ہیں, بزرگ ہیں, کہ آپ نے اگر دیکھیں کوئی بھی ان پرنسپل کوئی بھی ٹارگیٹ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم آپ نے اچیو کرنا ہے, تو اس کے لیے پلاننگ, وائز پلاننگ, اسٹریٹجک پلاننگ بہت ضروری. آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں, کوئی سا بھی کام کرتے ہیں, تو آپ بیٹھ کے ایک پلان آؤٹ کرتے ہیں, تو لائف تو سب سے بڑا ٹاسک ہے جو کہ ایک دیا گیا ہے, تو اس کو پرپسفل بنائیں, پروڈکٹیو بنائیں, ٹارگیٹس کو اچیو کریں, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز کو ڈیزائن کریں, اور پھر ان اسٹریٹجیز کے تھرو چلیں, تو پھر آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس ٹارگیٹ تک بہت آسانی سے طرف جائیں گے. جی میم تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے وہ آج ہم نے چونکہ ایک بڑا ڈرائی سا ٹاپک تھا اور ایک بڑا جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹاپک تھا, بٹ ان دا اینڈ آئی گیس آڈینس کا رسپانس بھی ہمیں اس کے اوپر بتائے گا کہ ہاؤ سکسیزفل وی ور ٹو کنوے دا ایکچوئل میسیج ٹو یو گائز. بہت ساری چیزیں ہیں, ہر بدلتے دن کے ساتھ اگر چینجز آ رہے ہیں دنیا میں, گلوبلی چینجز آ رہے ہیں, تو شاید ہمیں بھی اس میں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں, اپنی پرسنالٹی کو اپڈیٹ کرتے رہیں, سوچنے کے انداز کو اپڈیٹ کرتے رہیں, کیونکہ اگر ہمارا سراؤنڈنگ بدل رہا ہے تو شاید اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بدل کے چلیں. اور خاص طور پہ پیرنٹس کی جہاں پہ ہم بات کریں, تو پیرنٹس کے لیے بھی شاید ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں کہ اچھا نئے زمانے کے جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے لے کے چلا جا سکتا ہے. شاید جو 1780s میں اپ برنگنگ کا طریقہ کار تھا وہ آج کل شاید بہت زیادہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا. سو ان دا اینڈ ہمیں اس پوری کی پوری چیز کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اچھا ہمارے پاس جو انرجیز ہیں ہم ان کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کیا چیزیں بہتر کر کے, کیا چیزیں آرگنائز کر کے ہم ان کو لا سکتے ہیں, اور جب ہمارے پاس انرجیز آ جائیں دین ہاؤ وی آر سپوز ٹو انویسٹ دیم, کہاں پہ کرنا ہے انویسٹ, کہاں پہ نہیں کرنا ہے, اینڈ دیٹ از الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو گیو یو اے ہیپی لائف, اے ہیلدی لائف, جو کہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی ہیلدی لائف ہوگی, آپ کی فزیکلی ہیلدی لائف ہوگی, اینڈ ان دا اینڈ آپ ایک کوالٹی کی زندگی گزار رہے ہوں گے جس میں آپ خوش ہوں گے, آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے خوش ہوں گے. میم آپ کا بہت شکریہ, مس تحسین آپ کا بہت شکریہ. اینڈ میں پہلے پروگرام سے یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا دس از اگین اے ٹیکنیکل تھنگ, تو شاید ہم اس کو پہنچانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں, بٹ الحمدللہ آئی گیس وی ہیو ڈن اٹ بیٹر. اور آڈینس کا جو رسپانس ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ساتھ ساتھ بڑا ضروری رہے گا. خواتین و حضرات, ہم یہ سارے کے سارے پروگرامس جو ان کا تھیم ہے وہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے میں مدد ملے, آپ کو اپنے سراؤنڈنگس کو بہتر کرنے میں مدد ملے, اور ان دا اینڈ شاید ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو بہتری کا ایلیمنٹ لا سکیں آپ کے لیے, سوسائٹی کے لیے, وہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی جو ہمارے لیے رسپانس ہوتا ہے وہ بڑا جو آپ کا اچھا رسپانس ہوتا ہے, اور اسی رسپانس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, تاکہ ہمارا میسیج, ہماری بات جو کہ الٹیمیٹلی آپ کی بات ہے, وہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو شاید ہمیں ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے. انشاءاللہ اگلے ویک ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, سیم ٹائم سیم پلیس, اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عقل ہے محفل تماشا کے جو نیکسٹ پروگرام میں آئیں گے تو اگین ہم ایسے ہی کسی ٹاپک کے اوپر آ کے بات کریں گے جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بہتر کرے گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. I'm really sorry. Yes, we have occurred. We are hoping کہ نیکسٹ پروگرام جو ہے ہم ولنگ ویز کے پیج سے ہی کریں گے. بالکل, آج ہم ولنگ ویز لاہور کے پیج سے کر رہے ہیں, سو وی آر ہوپنگ دیٹ کہ ہم اپنا نیکسٹ پروگرام ویل بی رائٹ بیک, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویک میں اپنے ولنگ ویز والے پیج سے آپ کو واپس ملیں گے, بٹ انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری ملاقات ضرور ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.